السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه، وصلی وسلم على حبیبه ونجیبه وخیرته فی خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشیر رحمته ونذیر نقمته، سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين، وصل على بقية الله في الأرضين، وأوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العلی العظیم۔ نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس اور پھر تمامی حضرات کی خدمت میں تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں، اور آج کی عظیم مناسبت ولادت باسعادت امام علی النقی علیہ السلام کی مناسبت پر آپ تمامی خواتین و حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر حقیقی وارث امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ اماموں کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ امام کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر رخ اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتا ہے کہ وہ اماموں کی زندگی کا مطالعہ کریں، اماموں کی زندگی کو پڑھیں بغور، تو ان کی زندگی کے لیے ہر لمحہ اور ہر آن ایک میسیج اور ایک پیغام ملتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ تصویر امام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو کئی میسیجز ہیں امام کی زندگی میں۔ کئی سوالات لوگوں نے امام سے کیے ہیں، ان سوالات کو میں نے جمع کیا ہے، 5 یا 6 نکات میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ خصوصی طور پر وہ لوگ جو افسردگی، غم یا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، جن کی زندگی میں پریشانیوں کی گفتگو ہوتی ہے، تنہائی کا احساس کرتے ہیں، جو آج کل الگ ٹرمینالوجیز ان کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جیسے لونلینس ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، سٹرس کا شکار ہوتے ہیں، اور سوال کیا جاتا ہے کیا ان کے لیے کوئی دوا ہے، کوئی پرسکرپشن ہے، کوئی آیتیں ایسی ہیں، کوئی دعائیں ایسی ہیں جن کے سائے میں وہ اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہوں، اپنے آپ کو اطمینان دلا سکتے ہوں۔ اماموں سے کئی سوالات لوگوں نے کیے ہیں، ان سوالات کا جواب بھی امام نے دیا ہے، اور خلاصے کے طور پر اماموں نے جب بھی کوئی پریشانی اماموں کے سامنے پیش کی گئی ہے یا پریشانی کا حل ڈھونڈا گیا ہے تو امام نے سوال کرنے والوں کو قرآن کی طرف بلایا ہے، قرآن مجید کی طرف بلایا کہ آؤ
قرآن تمہیں ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، بشرط ہے کہ قرآن سے سیکھنے کے لیے آؤ، قرآن کو سکھانے کے لیے نہیں۔ اگر قرآن سے انسان درس حاصل کرنا کی کوشش کرے، میسیج لینے کی کوشش کرے، دوا حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو قرآن خدمت کے لیے تیار ہے۔ قرآن بعنوان استاد، قرآن بعنوان طبیب، قرآن بعنوان منجی اور نجات دینے والا ہمارے درمیان موجود ہے۔ امام سے کئی سوالات کیے گئے، امام نے جو پہلا جواب ان سوالات کے مقابل میں دیا یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم کیوں نہیں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرتے؟ تم کیوں نہیں تھوڑی اپنی زندگی میں پیشنس کو اختیار کرتے؟ کیوں نہیں تمہاری اسٹریٹجی کو بدل لیتے، اپنے پلان کو بدل لیتے؟ صبر کا مطلب ہار جانا نہیں ہے، صبر کا مطلب شکست کو، ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کر لینا نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے ایک نئی سوچ، ایک نئی تیاری، ایک نئی پلاننگ کے ساتھ انسان تھوڑی دیر رکے اور پھر بڑھے، تھوڑی دیر سمجھے پھر اقدام کرے۔ امام نے فرمایا صبر کا سہارا لو۔ کئی چیزیں آتی ہیں زندگی میں، انسان ہر ایک چیز کے لیے جلدی کرتا ہے، تیزی دکھاتا ہے، یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، ابھی حل ہونا چاہیے، 2 منٹ میں حل ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں، ہم مسجد میں دعا کرتے ہیں، مسجد کے باہر اپنا سیل فون چیک کرتے ہیں کہ کہیں دعا کی قبولیت کا میسیج تو نہیں آ گیا، ابھی دعا آسمان تک گئی نہیں کہ ہم اس کا رزلٹ چاہتے ہیں، نتیجہ چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا تھوڑی دیر صبر کرو، دعا کرنا ہمارا کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہمارا کام ہے، ہاتھ پھیلانا ہمارا کام ہے، قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا کب، کہاں، کیسے، کس طریقے میں، یہ ہمارا کام نہیں۔ کچھ کام اللہ کو کرنے دو، اس لیے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ ہماری مصلحت کو جانتا ہے۔ ممکن ہے کچھ دنوں کے لیے میری زندگی میں پریشانی آئے، پریشانی کے بارے میں پریشان ہو جاؤں تو یہ پریشانی بڑھ سکتی ہے، انسان اس میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ امام نے فرمایا تھوڑی دیر صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں راستہ دکھائے گا، اور مصلی سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ صلاۃ در حقیقت اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذات سے ملانا ہے۔ جہاں کنیکشن سٹرانگ ہو جاتا ہے، جہاں کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر جو افسردگی آتی ہے، تنہائی کا انسان احساس کرتا ہے، اسی وقت جب اس کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، اس کا کنیکشن جو اللہ کی ذات سے ہے وہ ویک ہو جاتا ہے، تو انسان اس ویکنس کا احساس اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ اماموں نے کئی مرتبہ کہا ہے، کئی احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، خصوصی طور پر چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کہ امام نے فرمایا اگر نماز میرے درمیان میں ہو، نماز کی عادت تو مصلی میرے آگے بچھا ہوا ہو، تو میں کبھی تنہائی کا احساس نہیں کرتا، کبھی میں اکیلا پن کا احساس نہیں کرتا۔ نماز در حقیقت اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے گفتگو کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پریکٹیکلی طور پر ہمارے اماموں نے اس کو، نماز کو ایک ذریعہ بنایا تمام مشکلات کے حل کے لیے۔ جب بھی موقع ملتا اماموں نے سجدہ کیا۔ مجھے بتائیے گا کہ مولا کائنات کا جو آخری لمحہ تھا وہ سجدے میں گزرا۔ امام حسین کا جو آخری لمحہ ہے جسے ہم سجدے کے طور پر بیان کرتے ہیں، وہ سجدہ در حقیقت اطمینان عطا کرنے والا ہے۔ تیروں کے سائے میں، دشمنوں کے نرغے میں، تلواروں کے زخم کھا کر کوئی سجدہ کرتا ہے کیا؟ آدمی نجات کے لیے بھاگتا ہے، راستے ڈھونڈتا ہے۔ امام نے سجدہ کر کے بتایا تمام مشکلات کا حل، چاہے مشکلات باہر سے آ رہی ہوں، چاہے مشکلات اندر سے آ رہی ہوں، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے رابطے کو، اپنے کنیکشن کو اللہ کی ذات سے مضبوط کرے۔ تیسرا راستہ جو اماموں نے بتایا ہے وہ کہ دعا کا راستہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کا راستہ ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعا نہ ہوتی، مناجات نہ ہوتی تو انسان کی زندگی میں کچھ نہ ہوتا۔ دعا در حقیقت تمام مسائل کا حل ہے، اور الحمدللہ مذہب تشیع کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہمارے پاس جو دعائیں ہیں کسی اور مکتب میں نہیں ہیں، کسی اور مذہب میں نہیں ہیں۔ کتنی دعائیں ہیں جو لائف چینجنگ ہیں، کتنی دعائیں ہیں جو انسان کو اطمینان عطا کرنے والی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے، اگر دعا نہ ہو تو انسان کی زندگی مشکل میں پھنس جاتی ہے۔ انسان
انسان ہر چیز انسان دوسروں سے بتا نہیں سکتا ہے. پتہ ہے تنہائی کا احساس یا لونلینس کی جو فیل کرتا ہے انسان, وہ شیئر نہیں کر پاتا اپنی باتوں کو, اپنی نیتوں کو, اپنے ارادوں کو, اپنے انٹینشن کو. نہ باپ سے بتا سکتا ہے, نہ ماں سے بتا سکتا ہے, نہ بھائی سے, نہ دوست سے. مشکل ہوتا ہے کہ انسان ساری فیلنگس کو کسی کے سامنے رکھ دے, اس لیے اس کا ڈر پیدا ہوتا ہے. ڈر جو ہے انسان کو اور بیمار بنا دیتا ہے, یہ خوف بیمار بنا دیتا ہے. خوف سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, رات کے اندھیرے میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اللہ کے بارگاہ میں, پروردگار تو ہے اور میں ہوں, یہ میری مشکل ہے اور حل کرنے والا تو ہے. کتنے علماء نے ہم یہ راستہ بتایا, مصلی پر بیٹھو, ہاتھوں کو بلند کرو, اللہ تمہاری اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے, تمہاری مشکلات کو دور کر دیتا ہے. وہ جانتا ہے, اس لیے کہ مشکل دینے والا ہی, ٹیسٹ لینے والا ہی رزلٹ دینے کا مقصد جانتا ہے, طریقہ جانتا ہے. وہ ٹیسٹ لے رہا ہے تو راستہ بھی وہی دکھائے گا. تو نماز دعا در حقیقت انسان کی زندگی میں مناجات, دعا انبیاء کا شیوا رہا ہے, ائمہ اطہار علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے. قرآن مجید میں جہاں ہم حضرت ابراہیم کی تعریف کرتے ہیں کہ سارے مذاہب حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, ایز اے شیخ الانبیاء, تمام انبیاء کے لیڈر ہیں آپ, ان کو تسلیم کرتے ہیں. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلے ہوئے 20 دعائیں موجود ہیں جو حضرت ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں کریں. پروردگار تو نہ ہو یہ کعبہ تو مکمل نہ ہو, تو نہ ہو میری قربانی قبول نہ ہو, تو نہ ہو میں سعادت کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا. دعا کر کے بتا رہے ہیں کہ انسان دعاؤں سے سارے مسائل کا حل نکال سکتا ہے. مناجات, دعا اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز ہے. چوتھا طریقہ جس کی طرف امام نے اشارہ کیا وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن ایک دار الشفا ہے جو ہمارے گھر میں موجود ہے. قرآن ایک ڈسپنسری ہے. قرآن مکمل دعاؤں کا اور دواؤں کا مجموعہ ہے. قرآن نے خود اپنی کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ فیہ شفا, قرآن میں تمہارے لیے علاج ہے, قرآن میں تمہاری مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے. کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں, کتنا ہم قرآن سمجھتے ہیں اور کتنا ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں. ایک سوال ہے جو امام نے ہم سے کیا ہے. دیکھیے در حقیقت قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے میں موعظہ بھی ہوں, نصیحت بھی ہوں, میں رحمت بھی ہوں, میں شفا بھی ہوں. شرط یہ کہ میں مومن بن جاؤں. للمؤمنین رحمت شفاء للمؤمنین. کتنا عقیدہ ہمارا مضبوط ہوتا ہے وہاں پر جب ہم قرآن کو تعویذ میں بدلنا چاہتے ہیں. بہترین قرآن کی تعویذ یہ ہے کہ انسان ایک آیت کو پڑھے, اسے سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. قل هو للذین آمنوا هدی والشفاء, صاحبان ایمان کے لیے کہہ دو اے رسول. قرآن مجید میں گائیڈنس بھی ہے اور قرآن مجید میں شفا بھی ہے اور کیور بھی ہے. شفاء لا تخشى استقامہ, جو بھی دوائی دنیا میں لی جاتی ہے, جو بھی میڈیسن دنیا میں لی جاتی ہے بیماریوں کے علاج کے لیے, ہر میڈیسن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. امام علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں قرآن وہ دوا ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. انسان اس کو پڑھتا جائے, سمجھتا جائے, عمل کرتا چلا جائے, اس کی زندگی یقیناً مشکلات سے, پریشانیوں سے دور ہو جاتی ہے. پانچواں راستہ امام نے بتایا, کبھی کبھار ہم علاج باہر ڈھونڈتے ہیں, دوسرے لوگ ہمارا علاج کریں گے, دوسرے لوگ ہمارے لیے نسخہ دیں گے. امام فرمائے کبھی کبھار علاج اپنے اندر بھی ڈھونڈو, اپنے کردار کے بارے میں, اپنے کیریکٹر کے بارے میں, اپنے ایکشنز کے بارے میں. کہیں غلطی میری تو نہیں ہے, پیر پھسل گیا میں اوپر سے گر گیا ہوں, کہیں خطا میری طرف سے نہیں ہے, کہیں بھول تو میری طرف سے نہیں ہو گئی, کہیں جو غلط کام میں نے نہیں کر دیا ہے. غلط کاموں کا ری ایکشن ہماری زندگی میں کبھی کبھار ہوتا ہے. اس کو آج کا بچہ سمجھانا اس کو بڑا ہی دشوار ہوتا ہے. اپنے اندر ڈھونڈو, کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی, کہیں ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا, کہیں ہم سے کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے. امام کے قریبی رشتہ دار, میں نے مجلس میں اشارہ کیا تھا, قریبی رشتہ دار کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا, ہائی مارک پہ تھا اس کا فیور. اس نے شکایت کی امام کی بارگاہ, مولا دعا کیجئے گا بخار کم ہو جائے, علاج ہو جائے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم دعا کر دیتے ہیں, تمہیں شفا تو مل جائے گی, لیکن دعا کرنے سے پہلے یہ بھی تو سوچو کہ ایسا کام نے تم نے نہیں کر دیا ہے جس کی وجہ سے بیماری بڑھتی جا رہی ہے.
تو امام نے اشارہ کیا ہے کہ تقوی الہی یعنی اپنے دامن کو بچانا اور اپنے ذات کے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں ایک اسسمنٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کہیں ٹھوکر مجھے تو نہیں لگی ہے جس کی وجہ سے میرے پیر سے خون نکل رہا ہے۔ ہمیشہ میں بلیم دوسروں کو کرتا ہوں، میری ماں نے ایسا کر دیا، میرے باپ نے ایسا کر دیا، کہیں میں نے تو نہیں کر دیا ہے۔ جس وقت انسان یہ سوچنے لگے کہ ہاں میں نے بھی اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے نتیجہ مجھے بھگتنا پڑتا ہے، نتیجہ مجھے دیکھنا پڑتا ہے، امام نے فرمایا تقوی الہی اختیار کرو۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اصحاب کے درمیان، کیا تمہیں میں ایسی آیت بتاؤں جس آیت کے سائے میں تمہاری تمام بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج ہے؟ ایسا پرسکرپشن بتاؤں تمہیں، ایسا نسخہ لکھ دوں، ایسی دوا دے دوں؟ اصحاب نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیے کون سی آیت کریمہ ہے؟ میں نے بارہا اس آیت کریمہ کو دہرایا ہے یہاں نماز جمعہ کے خطبے میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، گاڈ کانشیس ہوتا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نجات کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ وعدہ پروردگار ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور اس کے لیے جہاں انسان سے خطا ہو سکتی ہے، جہاں ٹھوکر لگ سکتی ہے، فوراً امام نے فرمایا بہترین راستہ اس سے نکلنے کا، ہاتھ میں تسبیح لو، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، توبہ واجب فوری ہے، ریپینٹنس ابھی کرنا ہے۔ جب گناہ سرزد ہوتا ہے، مسٹیک ہوتی ہے، جانے انجانے میں، توبہ کو ڈیلے کرنا کل کر لیا جائے گا، حج سے آنے کے بعد کیا جائے گا، حج پہ جانے کے بعد کیا جائے گا، بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کریں گے۔ جوانی میں کون توبہ کرتا ہے؟ جوانی میں کون معافی مانگتا ہے؟ جتنا ڈیلے کریں گے اتنی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کبھی انڈیویجولی طور پر توبہ کرنا ہے، کبھی ساری قوموں کو ممکن ہے توبہ کرنا پڑے۔ قرآن مجید میں توبہ کا جہاں حکم ہے وہاں کہاں ہے سب مل کر توبہ کرو۔ کبھی پریشانی انڈیویجول نہیں ہوتی، کبھی پریشانی ممکن ہے کمیونٹی کی پریشانی ہو، ممکن ایک نیشن کی پریشانی ہو، ممکن ہے ساری دنیا کی پریشانی ہو، سب لوگوں کو مل کر اللہ کی بارگاہ میں کہنا پڑے گا پروردگار تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ استغفار در حقیقت انسان کے نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، انیبو یعنی سب مل کر لوٹاؤ اللہ کی بارگاہ کی طرف، سب مل کر توبہ کرو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، سرنڈر کرو اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے مقابل میں، اللہ کے کمانڈز کے مقابل میں۔ جب اپنے آپ کو سبمٹ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نصرت یقیناً ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ یَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، جب عذاب آ جاتا ہے تو نصرت نہیں آئے گی۔ لاسٹ منٹ میں، لاسٹ موقع پر انسان کا پروردگار بچا لے، جب عذاب سر پر ہو۔ بہت کم قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاسٹ منٹ میں بچایا ہے، قوم حضرت یونس کو۔ اس کے بعد کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاسٹ منٹ میں نہیں بچایا، خطرے میں پڑ جاتی ہے قومیں اگر وہ لاسٹ منٹ کا انتظار کرے۔ فرعون ڈوب رہا تھا، کہا فرعون نے پروردگار آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے کر آ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا الان؟ جب عذاب سر پر دیکھ کر ایمان لے آئے تو تم کیا لے کر آئے؟ تھوڑا جان ہے، جان میں جان ہے، روح ہے، بدن میں فرصت ہے، موقع ہے، نصرت پانے کے لیے اللہ کے انسان کو توبہ کرنا پڑے گا۔ ہاں آخری راستہ جو امام نے بتایا، کئی راستے ہیں، اس کے وقت میں دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اشارہ کروں۔ ایک بہترین راستہ جو قرآن کا ہم نے بتایا، اور اس کے بعد بہترین راستہ جو انسان اپنے آپ کو نجات دلا سکتا ہے پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مشکلات سے، چاہے ذہنی بیماریاں ہوں، مالی پریشانیاں ہوں یا اندر کی پریشانیاں ہوں۔ انسان تنہائی کا احساس کرتا ہے، لونلینس کا احساس کرتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، کیا کون سا بہترین طریقہ ہے؟ وہ اماموں سے توسل کا طریقہ ہے۔
نجات کا راستہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، ہمارا نام لو، ہمارا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ حضرت جبرائیل امین آئے آسمان سے، تعلیم دی، ان اسماء کی تلاوت کرو، دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کہو بحق فاطمہ، کہو بحق محمد، کہو بحق علی، کہو بحق الحسن، اور کہو بحق الحسین، سلام اللہ اجمعین۔ اس طرح انسان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ ان آبرو مند لوگ جو جن کی جائگاہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جن کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، ان کا مقام کا واسطہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے نماز کے وسیلے کو قبول کرتا ہے، جس طرح اللہ صبر کے وسیلے کو قبول کرتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کے وسیلے کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اللہ قرآن اور اہل البیت کے وسیلے کو بھی قبول کرتا ہے۔ وہ آبرومند لوگ جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری، جنہوں نے معتبر زندگی گزاری، ایک ایسی زندگی گزاری جو دوسروں کے لیے رول ماڈل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کی بھی آبرو رکھتا ہے، ان کی دعاؤں کی بھی آبرو رکھتا ہے۔ جب وہ ہاتھ بلند کرتے ہیں تو ہماری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ چاہیں امام دہم سے کہ مولا آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ زیارتوں کا فلسفہ یہی ہے، عزاداری کی بھی فلسفی یہی ہے کہ ہم ہمارے اماموں سے کہ مولا آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہماری مشکلات کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ آج کا دن بابرکت دن ہے، ہم امام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے امام کا واسطہ، جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہوں، جہاں کہیں بھی انسان پریشان حال ہو، ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور قرآن جو کتاب ہے پرہیزگاروں کی ہدایت کی، ہدن للمتقین، اس کی تلاوت اور اس کے سمجھنے کی سفارش کرتا ہوں۔ اور امام جو امام المتقین ہیں، مولا کائنات، امیر بیان، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی پیروی اور اتباع کی سفارش کرتا ہوں۔ غدیر دور نہیں ہے، اور ابھی سے غدیر کی خوشبو آنے لگی، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے 15 ذی الحجہ کو جو ولادت کی تاریخ 10ویں امام کی، آپ نے زیارت غدیریہ کی تعلیم دی ہے ہمیں، اور جو زیارت پڑھتے ہیں، جو ہم نے سفارش کی آپ کو تحفہ لیں امام کی زندگی سے، اور اس کو دہرائیں، اس کو ریپیٹ کریں، سمجھیں امام اس زیارت میں ایک امام کا مقام کس طرح بیان کر رہے ہیں۔ یہ کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، یہ ایک امام دوسرے امام کے قبر کے قریب کھڑے ہو کر زیارت غدیریہ پڑھ رہا ہے۔ آیتیں، روایتیں اور واقعات کا امام نے ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمار یاسر کا تذکرہ امام نے اس زیارت میں کیا، عمار سلام ہو تم پر، تم بصیرت والے تھے، تمہارا دل روشن تھا، تم راستے کے انتخاب میں غلطی نہیں کی۔ بہت وقت ایسا آتا ہے کہ انسان راستے کے انتخاب میں غلطی کر بیٹھتا ہے،
تو انسان کو پچھتاوے کے سوا اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، جیسے پیغمبر اسلام نے خطبہ غدیر میں اشارہ کیا تھا اور کہا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ وَالْوَالِدُ إِلَىٰ وَلَدِهِ۔ اب جو موجود ہیں لوگ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غدیر کے پیغام کو ان تک پہنچائیں جو یہاں پر نہیں ہیں۔ یعنی آج ہماری ذمہ داری ہے غدیر کا پیغام ان تک پہنچائیں جن تک غدیر کا پیغام نہیں پہنچا ہے، اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے اور اپنے بیٹے کو بتائے ہمارا امام کون ہے، ہمارا رہبر کون ہے، ہمارا لیڈر کہیں اس وقت کے لیے نہیں ہے۔ امام پیغمبر اسلام نے ایک جنرل کانسیپٹ دیا ہے کس طرح ہم غدیر کو پروپاگیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عید اللہ الاکبر ہے، اللہ کی سب سے بڑی عید ہے جو سورج کی طرح چاند کی طرح چمکنے والی عید ہے، اور خوشیاں منائیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید کی ہے خوشیاں مناؤ، خود خوش ہو جاؤ اور خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرو۔ خوش ہو جانا کمال نہیں ہے بلکہ خوشیاں بانٹنا کمال ہے۔ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آؤ، دوسروں کا چہرہ امام علی کے نام سے کھل جائے، مسکرا جائے، تب جا کر انسان کی حقیقی معنی میں عید ہوتی ہے۔ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ 2-4 منٹ میں 5-6 چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو ہر سال میں دہراتا ہوں۔ یقیناً امام علی کا جب نام آتا ہے تو بہت دل چاہتا ہے کہ آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام سن کر نعرہ لگایا جائے، آپ کے نام کی محفلوں میں شریک ہوا جائے اور آپ کے نام سے کچھ کام بھی کیا جائے۔ بنام علی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کچھ ہم کام کریں۔ پہلا کام، امام کی تاریخ جو غدیر کی آ رہی ہے، صدقہ دے، انسان لباس پہنے، نیا اچھا لباس پہنے، عطر لگائے، اطعام کی کوشش کرے۔ ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب روز غدیر کم سے کم 70,000 لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے۔ ایک صدقہ انسان راہ خدا میں دیتا ہے تو کئی گنا ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے۔ پہلا کام جو ہم کر سکتے ہیں کہ کم سے کم ایک انسان کی صدقہ کے ذریعے سے، لباس کے ذریعے سے اور اطعام کے ذریعے سے مدد کریں۔ دوسرا کام، ایک ساتھ بیٹھیں، کسی ایک انسان کے ساتھ بیٹھیں جس سے ہم تھوڑی دوری اختیار کرتے ہیں یا بیٹھنا نہیں چاہتے۔ کسی بیمار کے ساتھ بیٹھیں، کسی رشتہ دار کے ساتھ بیٹھیں، کسی یتیم کے ساتھ بیٹھیں۔ ہر انسان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی کے سر پر دستے شفقت پھیرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی ماں کے پہلو میں بیٹھا کریں، کبھی باپ کے سائے میں چلا کریں، کبھی بہن اور بھائی کے ساتھ 2 قدم انسان زندگی میں چلے، محسوس کرے کہ یہ رشتہ داریاں در حقیقت ولایت کو مضبوط بنانے والی رشتہ داریاں ہیں۔ تیسری چیز جو ہماری ذمہ داری ہے، کسی ایک کو غدیر کا پیغام پہنچائیں، اسے بتائیں کہ امام کون ہے اور امامت کا مقام کیا ہے۔ غدیری بنائیں، اس کو کوشش کریں خود غدیری بنیں اور ایک انسان کو غدیری بنائیں، احساس جگائیں، سوال اس کے ذہن میں ڈال دیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آتا چلا جائے گا۔ اگر دکان ہے کوئی، اگر ریسٹورینٹ ہے کوئی، بنام علی ایک آفر کا اعلان کریں، ایک ڈسکاؤنٹ کا اعلان کریں تاکہ لوگ آئیں، وہاں سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر وہ سوال کریں آج آفر کس بات کی ہے، ڈسکاؤنٹ کس بات کا ہے، تو بتا دیں بنام علی، علی کے نام پر آج ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، آفر دے رہے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ خصوصی وہ لوگ جو ایفرٹ نہیں کر پاتے، سال بھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ ایسا موقع آئے کہ ہم وہ چیزیں خرید سکیں، ایسا موقع آئے کہ فلاں جگہ پر جائیں اور کھانا کھا سکیں انسان، ان کے لیے سہولتیں فراہم کر سکتا ہے۔ ایک ہدیہ دیں، کسی کو گفٹ دیں اور کسی سے گفٹ لیں۔ خصوصی طور پر رشتہ داروں کی خدمت میں ہدیہ دینا اور ان سے ہدیہ لینا، جو بڑے لوگ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہدیہ بڑا ہو، گفٹ بڑا ہو، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، نہیں۔ علماء کرام کی یہ سیرت ہے، جو لوگ زیارتوں پر گئے ہیں غدیر کے موقع پر، وہ رہیں ایران یا عراق میں، تو مراجع کرام چھوٹا سا ایک سکہ ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، ایک ریال ہو، ایک تومان ہو، ایک شلنگ ہو، انسان گفٹ کے طور پر لیتا ہے تو وہ گفٹ یاد رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے نا، گفٹ کی قیمت نہیں ہوتی ہے، گفٹ کیسے ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، گفٹ دینے کا نیت اور ارادہ کیا ہے، وہ چیز گفٹ
گفٹ کو ویلیوبل بنا دیتی ہے. ایک ہدیہ، ایک تحفہ بنا میں امام انسان دے. جو سب سے زیادہ میں تاکید کرنا چاہتا ہوں، ایک انسان کو غدیر کے دن معاف کرنے کی کوشش کریں جس نے میری زندگی میں کچھ رکاوٹیں کھڑی کی تھیں، مجھے پریشان کیا تھا، بزنس میں، کام میں، چلتے ہوئے کاروان میں، زیارتوں کے کاروان میں، حج کے کاروان میں کسی سے میں ناراض ہوں. ایک انسان کو غدیر کے دن بنام علی معاف کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبتوں میں اضافہ کرے گا. خصوصی طور پر میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، تھوڑی بہت خلیش ہے ان کے درمیان، دوریاں ہیں، بنام علی ایک دوسرے کو معاف کریں، ولایت کے سائے میں ایک نئی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میرج بورڈ کے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا جب وہ دونوں مل کر آئیں، کہیں کہ ہم طلاق کا جو فارم بھرا ہے وہ واپس لے رہے ہیں. یقین مانیے اس دن ان کے لیے عید کا دن ہوگا. ہمارے لیے بھی پریشانیاں بہت ہوتی ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے. تو انسان اس بات کی طرف کوشش کر کے ایک دوسرے کو معاف کریں، خصوصی طور پر جن کے یہاں دوریاں ہیں، پریشانیاں، بہن بھائی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، بچوں کے درمیان، ایک کو معاف کرنے کی کوشش کریں. یقین مانیے انسان کی زندگی ولایت کے سائے میں بڑی خوبصورت گزرتی ہے. اور آخری بات، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزوں کو جو میں نے بتایا اگر انسان کی توفیق میں نہ ہو، انسان کے ہاتھ میں نہ ہو، جیسے کسی بزرگ نے کہا، کم سے کم دوسروں کے بارے میں غدیر کے دن کم سے کم اچھا سوچنے کا ایک ماحول بنا لیں، اچھا سوچنے لگیں. اس سوچ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل اور پریکٹس میں بدل دے گا. کہیں ایسا نہ ہو کسی نے کہا تو میرا تعلق اس قوم سے ہے جو قوم سجدوں میں بھی دوسروں کے بارے میں برا سوچتی. کم سے کم غدیر کے دن انسان سجدہ کریں، دوسروں کے بارے میں کم سے کم کچھ کر نہیں سکتا تو کم از کم ان کے بارے میں اچھا سوچنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوچ کو عمل میں اور اس عمل کو انقلاب میں بدل دے گا، اور ہم سب کی زندگی ولایت کے سائے میں خوبصورت گزرتی ہے. اور سب مل کر جب یہ کہتے ہیں، میں ہمیشہ مجالس میں کہا کرتا ہوں، سب مل کر نعرہ لگاؤ، تو جب اتحاد نظر آتا ہے تو امام علی کا حق بھی ادا ہوتا ہے. اس لیے کہ غدیر کا جو اعلان ہوا تھا، ایک دو لوگوں کے درمیان اعلان نہیں ہوا تھا، 1,24,000 حاجیوں کے درمیان اعلان ہوا تھا. تو جب اتحاد ہوتا ہے، یونٹی ہوتی ہے، نعرہ بھی اچھا لگتا ہے، صلوات بھی اچھی لگتی ہے، دعا بھی اچھی لگتی ہے. سب مل کر کہیں تو کتنا اچھا منظر ہوگا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيداي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.